ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ہم سے کچھ نہ کچھ تقاضا کرتا ہے۔ صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے، صرف اتنا ہی کافی ہے یا اس کے لیے کوئی اور چیز بھی ضروری ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھا رہے اور صرف کلمہ ہی پڑھتا رہے، نماز کا وقت آیا گھر بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، بلکہ کلمے کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا، کلمہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ اپنا ذکر بند کرے اور نماز کے لیے آئے۔ کلمے کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کلمہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں کلمہ کوئی نہ کوئی تقاضا لاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اور مال دیا ہے وہ حج کے لیے جائے، اور کلمہ تقاضا یہ کرتا ہے حج کے لیے وہاں پر پہنچا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ، یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ یہ دیکھ میں 5 لاکھ کا بل تیرے پاس لایا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دکھاتا کہ یا اللہ میں اتنے پیسے بھر کے تیرے پاس آیا ہوں، بلکہ کلمہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ حج کے لیے اگر جائیں تو اخلاص کے ساتھ جائیں۔ ہر کسی کے زندگی میں کلمہ تقاضا لاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی کلمہ تقاضا لایا۔ انہوں نے خلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ تقاضا لایا، وہ خلاف کعبہ کو پکڑ کر اسلام کی عزت کے لیے، اپنے لیے نہیں، اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مانگ گئے۔ 1,24,000 صحابہ حضور کے مرید ہیں، ایک ہی مراد ہے جسے عمر بن الخطاب کہتے ہیں، مراد مصطفیٰ ہے۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ ایک دن پہلے دارالندوہ کے اندر مشورہ اور میٹنگ تھی، دارالندوہ کے اندر میٹنگ جاری تھی، مشورے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا محمد عربی کا کام بڑھ گیا ہے، کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تو مشورہ آیا اگر ہم ان کو جلا وطن کریں گے، مدینہ ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کریں گے، یا کسی اور علاقے کے اندر اس کو ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے، اس کا مکھڑا اتنا سونا ہے، اس کی گل بات اتنی سونی اور پیاری ہے کہ لوگ اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، لوگ ان کے فدائی ہو جائیں گے، لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ تو کسی نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، تو ابو جہل کہنے لگا ان کے جو نام لیوا ہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے دیوانے اتنے ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کی حفاظت کریں گے، ان کی جان کو بچا لیں گے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام عہد کے اندر موجود تھے، کفار نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ڈال رکھا ہے، اور صحابہ کرام حضور کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ کی نظر پڑ گئی کہ حضور کو کافروں نے گھیر لیا ہے، وہ اس گھیرے کے اندر داخل ہو گئے، حضور کو اٹھایا اپنے ہاتھوں کے اندر، اور اسی گھیرے سے کافروں کے تیر بھی آ رہے ہیں، کافروں کے نیزے بھی آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ راستے کے اندر آ رہے تھے تو حضور نے حضرت طلحہ کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا طلحہ تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اچھا ایک مشورہ اور آیا کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو سب نے کہا اتنی جرت کسی کے اندر ہے، کوئی اتنی پاور رکھتا ہے؟ تو خطاب کا بیٹا عمر بولا، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ عمر کہنے لگا میں ان کو شہید کروں گا، میں اللہ کے نبی کو قتل کروں گا۔ اسی مقصد سے تلوار لے کر نکلے، راستے کے اندر جا رہے تھے، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، وہ صحابی کہنے لگے عمر کہاں کو چلے؟ عمر کہنے لگے آج اللہ کے نبی کا کام بڑھ گیا، ان کا آج میں نے کام تمام کر دینا، اس نیت سے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے وہ صحابی کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو جائے۔ عمر کا سارا غصہ گھر کے اندر منتقل ہو گیا۔ جب وہاں پہ پہنچے دستک دی بہن کے دروازے پر، بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے بہن کے منہ پہ تھپڑ مارا، کان سے خون آ گیا،
عمر نے جب دیکھا کہ کان سے خون آ گیا، عمر کو رحم آ گیا، اس نے کہا سامنے قرآن کے کچھ اوراق پڑے ہوئے تھے، عمر کہنے لگا یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ بہن کہنے لگی ناپاک بندے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بندے تو پہلے پاک ہو جا۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، قرآن مجید کو کھولا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ سورت پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اننی انا اللہ پر پہنچے تو عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، بہن کے قدموں پہ بیٹھ گئے کہ مجھے محمد عربی کے قدموں کے اندر لے چلو۔ بہن اور بہنوئی جو اندر چھپ گئے تھے وہ بھی نکلے، عمر کو حضور کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا دور سے کہ عمر آ رہا ہے تو صحابہ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ بولے اگر عمر کی نیت ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب عمر وہاں پر پہنچے تو حضور نے حضرت عمر کے گریبان سے پکڑا اور زور کے ساتھ جھٹکا دیا اور فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، آج خطاب کا بیٹا بھی کہتا ہے عمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبریل آئے، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت جبریل آئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جی عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ ہی نہیں خوش ہو رہے یا صرف آپ کے صحابہ ہی نہیں خوش ہو رہے بلکہ آج اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ عمر اسلام لے کے آئے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بھی کلمہ تقاضا لایا اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ 39ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لے کے آئے تھے، لیکن دوسرے نمبر پر آئے۔ حضرت ابو بکر سے بڑھنے کی بڑی کوشش کی لیکن حضرت ابو بکر سے نہیں بڑھ سکے۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے صرف مجھے غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ ایک رات کی حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ایک مرتبہ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑے تھے، ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ایک شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میں جنت کے اندر تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ قریشی کا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آج یہ جو عمر فاروق بنا ہے نا یہ آپ کے جوتوں کی سب کی نسبت سے بنا ہے، ورنہ عمر تو وہ تھا جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے اس نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مصلے پر خنجر لگا، فجر کی مصلے پر ہی زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے آ کر نماز مکمل کی، اس کے بعد 3 دن تک زخمی رہے۔ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے جا رہے اور عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج وہی عمر زمین کے اندر اپنا ناک رگڑ رہا ہے، ناک، اور کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے، جس کی نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزے کے اندر جگہ ملی ہے۔ روزے کے اندر جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 نئے شام کو آتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جس طرح حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اسی طرح ابو بکر اور عمر پر بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ آپ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ ادھر دیکھو، جب سارے صحابہ دیکھتے تو حضور حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیتے، بائیں ہاتھ حضرت ادھر سے عمر کا پکڑ لیتے، اور صحابہ سے آپ مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن ہم اپنی قبر سے اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نے فرمایا میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا، بلال کو اٹھایا جائے گا۔
اگر کچھ زندگی کے اندر چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، حضور علیہ السلام کے طیف کے سفر پڑھو۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جب تمہیں کوئی دکھ آ جائے، تمہارے گھروں کے اندر کوئی مسائل آ جائیں، تمہارے گھروں کے اندر کوئی پریشانیاں آ جائیں، تو میرے دکھ یاد کر لینا، تمہیں اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو، جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزاری، اگلے دن حضور نے جنگ کی طرف بلایا، حضرت حنظلہ چلے گئے، حضرت حنظلہ چلے گئے، اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزاری۔ تو حضور جب جنازے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے، یہاں پر کسی کو اس کا پیر غسل دیتا ہے، کسی کو مولوی غسل دیتا ہے، لیکن حضور فرما رہے تھے میرے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں جو میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ سعد بن معاذ کا وصال ہوا، جنازے پر کچھ لوگ کم تھے، تو حضور اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جگہ تو کافی بڑی ہے، آپ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے پر اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا آج میرے سعد بن معاذ کے جانے پر اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ تو اس طرح زندگی گزارو جب ملک الموت فرشتے سے ہماری ملاقات ہو وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو، ہم اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں۔ قیامت کے دن جب حضور سے ملاقات علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مجھے فضل نصیب فرما دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرائیں۔ یہی زندگی کی کامیابی ہے، یہی زندگی کے اندر یہی سب کچھ ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ